آپ بات کریں گے ایک ایسے سیویئر کنڈیشن کی جس کو ہم بہت دفعہ جو ہے وہ درگزر کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ اصل نہیں ہے, ہم نے بھی بہت بچے پیدا کیے ہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک بہت سیریس کنڈیشن ہے جو دکھتا اس طرح نہیں ہے کہ زخم نہیں ہے تو دکھتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ انٹرنل ہے, مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, اٹس اے سائیکولوجیکل پرابلم. تو اس پہ ایک چھوٹا سا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے پاس خاص مہمان ہیں جو ہم جن سے اس پہ بات کریں گے. بچے کی پیدائش کے بعد ماؤں پر مایوسی اور بے سکونی کی کیفیت طاری ہونا, اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو 6 ہفتوں تک ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. عام طور پر یہ کیفیت ہارمونل چینجز, پریگننسی میں سائیکولوجیکل ایڈجسٹمنٹس اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے, جسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہا جاتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں 13% خواتین بچے کی پیدائش کے بعد اس طرح کی کیفیات کا شکار ہوتی ہیں, جبکہ ترقی پذیر ممالک میں یہ شرح 20% تک ہے. ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی خواتین میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی شرح 28% ہے. اگر ہم پوسٹ ڈیلیوری ڈپریشن کی علامات پر نظر ڈالیں تو اس میں شدید تکلیف, مایوسی, اداسی, تھکن, کمزوری, غصہ, چڑچڑاپن, بے سبب رونا, چیخنا, نیند کی کمی یا زیادتی, سر درد, چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو مورد الزام ٹھہرانا, اپنے آپ کو کمتر اور بے وقت سمجھنا, بچے سے محبت یا انسیت محسوس نہ کرنا, بچے کو یا خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات. یہ بیماری زندگی کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتی ہے, اس لیے اس کا فوری علاج لازمی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے بچاؤ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈلیوری کے بعد چیک اپ ضرور کروائیں, گھر والوں سے مدد حاصل کریں, شوہر کا تعاون بہت ضروری ہے, چائے اور کافی کا استعمال کم کریں, واک کریں, گھر سے باہر نکلیں, بچہ سو جائے تو خود بھی نیند پوری کرنے کی کوشش کریں. تعاون, دوا, تھراپی, زیادہ محفوظ اینٹی ڈپریسنٹس کا استعمال کر کے خواتین اس طرح کے مسائل سے خود کو باہر نکال سکتی ہیں. جی, وضاحت کے ساتھ آپ نے اس پیکج میں دیکھا کہ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا کہ کوئی پرابلم ہے, تبھی آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت امیزنگ گیسٹ آج موجود ہیں. ڈاکٹر سلوہ ندیم کنسلٹنٹ ہے, گائنوکالوجسٹ ہیں خان ہاسپٹل میں. سائرہ احمد تھراپسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا آنے کا. تو ڈاکٹر سلوہ آپ سے شروع کرتے ہیں. You were part of my sort of delivery جب میری 3rd ڈلیوری ہوئی. آپ کے شوہر نے he was our surgeon and he was fantastic. بڑی complicated ڈلیوری تھی. I went through postpartum depression this time with my 3rd child. 2 پہلے اس پہ نہیں ہوا مجھے. I was a happy go lucky person. تو اس دفعہ جب مجھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوا, مجھے ایکچولی آئی ہیڈ ناٹ ریڈ اباؤٹ اٹ. ہم نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی اس پہ, تو مجھے بہت سارا فیڈ بیک آیا جب میں نے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پوسٹ پارٹم کی بات کی, وضاحت کی کہ یہ ریئل ہے. تو جو مجھے فیڈ بیک آیا وہ بہت ساری خواتین سے یہ آیا کہ جی جب ہم ایسے ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تو نہ ہم سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی ہمارے فیملی ممبرز سمجھ پاتے ہیں. اینڈ اے لاٹ آف ٹائمز جو خواتین ہوتی ہیں زندگی میں اس لڑکی کی, چاہے وہ ماں ہو یا ساس ہو یا اور کوئی ہو, وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کرتی, اس چیز پہ سپورٹ نہیں کرتی. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ؟ اور سب سے پہلے تو یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے کیا؟ بالکل, ایکچولی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ڈلیوری کے بعد, ٹھیک ہے, کسی بھی پیشنٹ کی ڈلیوری اسپیشلی زیادہ تر فرسٹ پریگنینسیز میں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہارمونل چینجز آتے ہیں جو آپ کے ایسٹروجن پروجسٹرون باڈی میں آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, ڈلیوری کے بعد ایبرپٹلی وہ فال ڈاؤن کر جاتے ہیں. سو ان کی امبیلنس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں کچھ چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ علامات ہوتی ہیں جو کہ الارمنگ ہوتی ہیں. جیسے کہ اس پیکج میں پہلے بتایا گیا کہ پیشنٹ کو ایک تو اریٹیبلٹی ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, چڑچڑاہٹ, نیند پوری نہیں ہوتی, کچھ لوگ کھانا پینا کم کرتے ہیں, کچھ لوگ اپوزٹلی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کو بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیں گی, کانفیڈنس نہیں, کیا میں بچے کو ٹھیک دیکھ رہی ہوں, میں اس کو صحیح مطلب کیئر کر رہی ہوں, کیا میں فیڈ کرا سکتی ہوں, بریسٹ فیڈنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. بالکل, بیبی کے ساتھ بانڈنگ میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, نیند کا کبھی کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں, کچھ کو نیند نہیں آتی. تو یہ ساری علامات 10-15 علامات ہیں جو کہ تھوڑی تھوڑی جمع کر کے
अगर डिलीवरी के 15 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाएं तो इसको फिर, और ये एक साल तक भी रह सकती है अगर अनडायग्नोज अनट्रीटेड चली जाएं, तो इसको फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं. ठीक है. आप सायरा आप बताइएगा कि आप इसको कैसे डिफाइन करेंगी, क्योंकि बहुत सी खवातीन के साथ होता होगा और वक्त के साथ साथ ही वो इससे खुद ही निकल आती होंगी विदाउट एनी थेरेपी या फिर मेडिसिन. क्या ऐसा होता है, और आप जो केसेस डील करती हैं उसके बारे में जरा बताइए. And how important is therapy in such a situation? जो इन्होंने कहा दैट इज पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बट आई जस्ट ऐड अ लिटिल बिट टू दैट कि ये प्री प्रेगनेंसी भी शुरू हो सकता है, सो इट कैन बी पेरीनेटल एज वेल. ओके, so while you're pregnant the symptoms of postpartum anxiety can actually start. Okay, which so मैं postpartum anxiety को एक very tiny cousin of postpartum depression कहती हूँ, which can be a telltale sign कि whether it's going to develop into a high end depression. Symptoms are, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, you know, lack of sleep, emotion from a therapist point of view, because हम उसको थोड़ा सा मेडिकल मॉडल से हट के हाँ वी गो इनटू द साइकी ऑफ अ पर्सन कि यू नो व्हाट आर द इश्यूज, उनके जो ह्यूमनिस्टिक और उनके साइकोडायनामिक इश्यूज होते हैं, तो वी ट्राई टू एनालाइज द लेयर्स ऑफ द साइकी कि वो इस पॉइंट तक पहुंची क्यों. वो इट्स PPD जिसको कहते हैं, इट्स अ थिंकिंग डिसऑर्डर. ओके, एंड थिंकिंग डिसऑर्डर अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ ट्रीटिंग इट. ठीक है, CBT है, DBT है. हम एज साइकोथेरेपिस्ट्स, विच इज स्लाइटली डिफरेंट, वी गो इनटू के ट्रॉमा, इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन द माइंड एंड बॉडी क्या है इस बच्चे पे, तो फिजिकल बैकग्राउंड ऑफ द ट्रॉमा क्या है. दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि थेरेपी में जाए बंदा इफ डायग्नोज्ड. सबसे बड़ा तो योर पार्टनर, जो जैसे आपने कहा कि फैमिली का सपोर्ट नहीं होता. अच्छा, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस Sarvat ke, you know, because like you said, you had it in the third pregnancy, someone will have it in the fourth pregnancy. Usually it happens in the first pregnancy. Sometimes it will have happen after 6 months of delivery. Right, so there's no koi formula. So there's no formula. Right. But when you notice these symptoms, it is so important to come to therapy ताकि आपके पास कोई support हो, जो हमें शायद हमारे culture में भी ये है कि हमें शायद अपने मियाँ से, अपनी सासों से, अपनी माँओं से भी नहीं मिल रहा होता इन द हाउस. दे से कम ऑन, गेट अप, डू थिंग्स. सो आई हैव अ पेशेंट, यू सेड कि कोई एग्जांपल दे. देयर इज अ गर्ल हु इज प्रेग्नेंट and I can definitely see she came to me with an OCD issue. Right. But she has several issues. She says I don't have any feelings for the baby. So मैंने कहा आपने कभी इससे बात की? नहीं. I don't want to talk to him. और शुरू से ही जब से यानी she's 7.5 months pregnant. She came to me about 2 months back, and so I've been working with her कि इसकी एक acknowledgement तो होता है, this baby, right? There's something alive inside of you. There's no acknowledgement of that. So it can be very extreme. So there is anxiety and depression within that woman. वो carry, और उसके सिम्टम्स OCD में निकलते हैं और वो कैरी आउट होंगे, वो कैरी आउट होते हैं कंपल्शन. सो द ऑब्सेसिव थिंकिंग इज, जो हमने अबाउट थेरेपी में 3 महीने में डिस्कवर की है कि उस लड़की की वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, द गर्ल वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, सो शी वाज नेवर एक्सेप्टेड बाय हर मदर एंड द बर्थ मदर एंड द मदर हु एक्चुअली अडॉप्टेड हर. वो कहती है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनी जाती, मेरी कोई बात मानी ही नहीं जाती. वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. सो उसकी सेल्फ मोरल, सेल्फ एस्टीम इतनी कम की हुई है. वो कहती है जब मेरी ही नहीं बात सुनेंगे तो मैं इस पे प्रेशर नहीं डालना चाहती कि मैं इसको कोई बात बोलूं, इसको रोकूं. राइट. बट सो हर माइंडसेट, देखिए कहाँ से वो हर माइंडसेट इज नॉट के सो उसको Let me be a बचा ही better रही है, mother. बट शी इज सेइंग कि आई विल नॉट इंटरफेयर इन एनीथिंग. सो आई सेड बट दैट इट्स इट हैज नो वॉइस. वो तो कहेगा ना मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर रही. सो शी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट. तो इन द करंट सेशंस वी आर हैविंग, शी सेज अच्छा ठीक है, मुझे इसको एक ऐसी एनवायरनमेंट में बड़ा करना है जो मेरी एनवायरनमेंट जैसी नहीं थी. सो नाउ देयर आर फीलिंग्स कमिंग अप which were totally repressed. डॉक्टर साहिर, अच्छा हाँ जी नहीं प्लीज कंटिन्यू.
So just the suppression and repression of feelings has to be explored in each patient differently. You know, after my delivery, I went into therapy. So Dr. Saira, when I took therapy, मैंने इससे पहले कभी therapy को explore नहीं किया था, but जब से मैंने therapy ली, because I was having suicidal thoughts, I was not attached to the child, और मैंने बहुत 5 सालों की दुआओं के बाद मुझे एला मिली, बट आप ये सोचें कि मुझे उस बच्ची से कोई लगाव ही नहीं था. The first 6 months I didn't want to feed her, it was complicated, I didn't want to, you know, go into that. How important is it, Dr. Salwa, कि during pregnancy आपके पास खवातीन आए to seek that kind of advice या direction कि किस direction में जाना चाहिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो लास्ट 4 वीक्स होते हैं प्रायर टू डिलीवरी, ठीक है, उसमें आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तो पेशेंट को आप पहले से पिक कर लें कि कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है. जैसे हमने कहा कि जिनका पहला बेबी हो या जिनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, प्लेसेंटा लो लाइंग हो, जो अवल नाल नीचे होती है, या जैसे पहले 3-4 सिजेरियन सेक्शंस हुए हुए हों और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हों, ठीक है, या ट्विन प्रेगनेंसीज हों, या पहले जिनकी साइकेट्रिक हिस्ट्री रही हो, जिन मरीजों की पहले डिप्रेशन की अपनी हिस्ट्री रही हो या कोई भी और हाँ, इट कैन एग्रीवेट, एंड फैमिली हिस्ट्री हो किसी की, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जहन में होते हैं कि ये पेशेंट्स हैं जो आगे चल के जा सकते हैं. दूसरा, जब भी आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो 3-4 सवाल हमारी नर्सेज ही इनिशियल असेसमेंट में पूछ लेती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं है, कि आपको भूख कैसी लग रही है, नींद कैसी आ रही है, रोने का दिल तो नहीं कर रहा, आपका हर वक्त ज़्यादा मतलब आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं या नहीं. 3-4 सिंपल से क्वेश्चंस हमने क्वेश्चनेयर बना के रखे हुए हैं, जो हम उसी वक्त ब्लड प्रेशर वजन जब चेक कर रहा होता है पेशेंट का नर्स, उसी वक्त हमें पता चल जाता है. सो आपको एक रेड फ्लैग, हाँ में अगर डॉक्टर साहब पूछा जाए जैसे आप के भूख लगती है, अगर नहीं लगती तो इसका मतलब रिपीटेड, जैसे आपका प्रेगनेंसी है, नॉर्मली आपको आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पेशेंट अच्छी तरह डाइट लेंगे, खाएंगे, लेकिन कुछ पेशेंट आपको मतलब टोटली कहेंगे कि जी मेरा तो पूरा दिन खाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप वेट भी देखते हैं कि बढ़ नहीं रहा या वेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये बेसिकली अंदाजा हो जाता है. 3-4 वो रेड फ्लैग्स होते हैं जो आपके स्कोरिंग में वो आपको नर्स मार्क करके दे देगी कि ये पेशेंट इज एट रिस्क फॉर डिप्रेशन. सो फिर हम उनको प्रोब करते हैं एक्चुअली में कि क्या चल रहा है घर में, फिर देन यू गेट टू नो कि इनके घर में कोई इशू चल रहा है या वो प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को फियर है कि वो पेन और एंजाइटी है, और वो पेशेंट उसको खुद भी पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है. बिल्कुल, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. ऐसा लगता है बस हार्मोनल चेंज है या यू नो इस तरह की चीजें. डॉक्टर सायरा, हाउ इम्पोर्टेंट इज द सपोर्ट ऑफ द फैमिली इन अ सिचुएशन लाइक दिस, स्पेशली योर पार्टनर? It should be 100% from your partner, okay, but it's misunderstood. ठीक है, हमारा जो कल्चर है ना, अनफॉर्चुनेटली ये साउथ एशियन कल्चर है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, वी जस्ट डोंट गिव एनी क्रेडिट कि औरत ने बहुत कुछ, जब घर संभालना है तो फिर सब कुछ संभालना है, नेवर माइंड वेदर शी इज वर्किंग और नॉट. दैट कॉन्सेप्ट हैज कम, यू नो, कि औरतों ने काम करना है, सब कुछ करना है, दे वांट टू इंडिविजुएट, बढ़ना है, ये करना है, बट अदर देन दैट, चले नहीं भी काम कर रही, they are supposed to get up, do everything mechanically हर चीज हो जानी चाहिए. That's the right word, huh? Right. So अब औरत जो है ना, वो आई थिंक अपने आप को एक तो सबसे पहले खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, उसको समझ नहीं आती है कि ये जो मेरे अंदर हो रहा है, she knows there's something going on, but she says if I say it I will be labeled as this. So I have a Hindu girl in Hyderabad who experiences something like that, and her husband, they say कि वो जिन आप पे माता चढ़ी हुई है या जिन चढ़ा हुआ है, and because they don't understand depression, they don't understand symptoms of OCD. Right. It's our culture. नजर लग गई है, it gets as dark as that. तो वो बोलती भी है, so some express and there's no understanding. तो husband is someone कि अगर relationship सही हो, and hopefully at the first child तो सही होती है, so hopefully, you know, he can get up and say कि नहीं, there is something else. So men's awareness, I think, for women should be increased. जरूरी बात उनको समझाना, उनको भी awareness नहीं है इस बात की. So if they can pick up symptoms, for there was a client whose husband was a physician, तो उसने pick up कर लिया, right, और वो फौरन ले गया कि no, you need, because she said नहीं मैं तो,
ایسی باتوں میں مذاق میں she said میں اس کو مار دوں گی, میں اتنی تنگ ہوں کہ میں اس کو, he picked her up and ایک یہ بھی ہے نا کہ اس طرح کی باتیں بھی تو ہوتی ہیں نا خاندان کے, یہ تو ہوتا ہی آ رہا ہے نا, خاتون کے تو بچے ہونے ہیں اور وہ ایک طریقہ کار ہے قدرت نے دیا, تو کیا کون سا ایسا بڑا کام کر رہی ہو تم, یہ والی بھی ایک چیز ہے نا. تو یہ ریئلائز کرنے کی بات ہوئی کہ یہ بہت ہی مشکل ایک پروسیس ہے جس سے گزر رہی ہے خاتون, اور وہ ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار. other than a set of physical and physiological changes جو ڈاکٹرز بھی پکڑ لیتے ہیں, سائیکائٹرسٹ بھی پکڑ لیتے ہیں, it's the mental psychological illness کہ اگر اس بچے میں, اس لڑکی میں mood disorders رہے ہیں, as how was she towards the first baby, you know, has she had postpartum depression before, has she had other anxiety disorders before, all of this has to be analyzed. اتنا آسان نہیں ہوتا پکڑنا. ڈاکٹر سلوا تھوڑا سا میں ایڈ کرتی ہوں کہ اس میں پوسٹ پارٹم بلوز سے ڈیفرینشیٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ, کہ اب وہ کچھ لوگ اب انٹرنیٹ پہ سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے پڑھ لیا ہے وہ تو ہمیں بیبی بلوز ہو رہے ہیں. خود ہی آ کے پیشنٹ اکثر بتاتے ہیں فرسٹ وزٹ میں, ویکلی جو پوسٹ نیٹل فرسٹ وزٹ ہوتا ہے آپ کو خود ہی آ کے بتائیں گے. سو اف یو ڈیفرینشیٹ, بیبی بلوز وڈ سیٹل ڈاؤن, وہ تو آپ کا 6-7-8 دن میکسیمم 10 دن کے اندر سیٹل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مور دین 2 weeks چل رہا ہے آپ کا, مطلب, اور آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو کانسنٹریٹ, یو آر ناٹ ایبل ٹو فوکس, آپ بیبی کی کیئر ہی نہیں کر پا رہے ہو, اپنی کیئر ہی نہیں کر پا رہے ہو, تو دیٹ مینس کہ کوئی گڑبڑ ہے. اور وہ صحیح کہا نا آپ نے کہ بایولوجیکل یہ وہ چینجز تو ہے ہی, لیکن آپ کے روٹین میں ایک تبدیلی آ رہی ہے نا, ایک انسانی جان آ گئی ہے, اس کے لیے آپ کو جاگنا بھی پڑ رہا ہے, اس کے لیے دودھ بھی, ہر چیز کرنا پڑ رہی ہے, خود میڈیسن کھانی پڑ رہی ہے آپ کو. تو یہ تبدیلی کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے, خاندان والوں کو سپورٹ. اچھا ڈاکٹر سلوا یہ بھی بتائیے گا, کیا نیچرل برتھ, نیچرل ڈیلیوری میں بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو سکتا ہے, یا صرف سی سیکشن میں یا لو پلیسنٹا اس طرح کی کمپلیکیٹڈ ڈیلیوریز میں ہی ہوتا ہے؟ نیچرل ڈیلیوریز میں بھی ہو سکتا ہے اگر پرولونگ لیبر ہو, بہت لمبا, جیسے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے تو بہت نارمل چیز ہے. مور دین لائک 8 hours 12 hours کا لیبر ہے, کبھی کبھی آپ کی میمبرین رپچر ہوتا ہے مور دین 24 hours, تو پرولونگ لیبر, ڈیفیکلٹ لیبر, انسٹرومینٹل ڈیلیوریز جیسے ویکیوم یا فورسیپس لگ گیا, سم ٹرامیٹک ایونٹ خدا نخواستہ ہو گیا, کوئی بیبی اسٹک ہو گیا, شولڈر ڈسٹوشیا ہو گیا, یا کارڈ پرولیپس کے ساتھ پیشنٹ آئی اینڈ دین بیبی کو کسی وجہ سے NICU جانا پڑا. سو دوز آر دا تھنگز, جب وہ مدر ایک ٹراما سے جاتی ہے, ایک فزیکل ٹراما تو ہوا ہی, لیکن وہ ایک مینٹل ٹراما بھی, کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, وہ ساری سیکوینسز جو ہے نا پھر آپ کا وہ obviously risk you know بڑھاتے ہیں. when Ella was in the hospital, she was in the neonate اور میں بھی ہاسپٹل میں تھی, the first 3-4 days I couldn't feed her and I felt so angry with myself and with her. اور مجھے یہی فیلنگز آتی تھی, مجھے ہوا جب وہ نرس کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو فیڈ کریں, مجھ سے نہیں ہو رہا, تو مجھے تھا کہ میں اس بچے کو گرا دیتی ہوں تو یہی سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اینڈ وین آئی وینٹ ٹو دا روم آئی ٹولڈ فہد, اور میں رو رہی ہوں, اور میں نے کہا فہد یہ مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے, تو ہی سیڈ دیز آر پوسٹ پارٹم بلوز, دس از ناٹ یو. اب کتنا امپورٹنٹ ہے اس ٹائم میں ایک لڑکی کے لیے کیا فیل کرے, اس کی فیملی کس طرح اس کو سپورٹ کرے جو اس ڈپریشن سے وہ نکل پائے. It's easier said than done. کہ سپورٹ کر دے. اگین یو سی اس میں پھر ساری ریلیشنل موڈیلٹیز آ جاتی ہے کہ اس لڑکی کی ساری ریلیشن شپس, ویئر ڈو دے اسٹینڈ, ہاؤ از اٹ ود اے مدر, ہاؤ ہیز شی بین براٹ اپ, ہاؤ ہیز شی بین براٹ اپ ایز اے چائلڈ, ڈڈ شی فیل سیف ود ہر اون پیرنٹس, does she feel the same after shifting to a new house in her in-laws house, how do the in-laws treat her, they are two new individuals. پلیز یہ میسج آپ ضرور ماؤں کو یا ان خواتین کو دے جو اس لڑکی کی زندگی میں اس وقت, اور مردوں کو بھی 1 by 1 آپ دونوں کی طرف سے میسج ایک ہونا چاہیے. جی آپ پہلے آپ دیجیے. پہلے میں میسیج دوں. اچھا دیکھیں, اب میرے خیال میں سب سے پہلے سپورٹ کے لیے آپ کو سارے گھر والے ہونے چاہیے. اگر فیملی نہیں ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کی فیملی کہیں اور باہر نہیں آ سکتے, تو ایٹ لیسٹ فرینڈس کوئی تو آپ کا ہوگا, اور کچھ نہیں تو آپ کوئی ہیلپ رکھ لیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مدر کو ریسٹ ملے. اگر مدر سلیپ ڈپرائیوڈ رہے گی, شی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک کیئر آف دا بیبی اور ہر سیلف. تو اس میں کنٹریبیوٹ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ایک تو جب بیبی سوئے مدر سو جائے 1-2 گھنٹے کے لیے, گھر والے تھوڑا سا اس سینس میں ہیلپ کر دیں کہ گھر کا کام کوئی کر دے, ٹھیک ہے. یا جب مدر بہت ایگزاسٹڈ ہو, کوئی بیبی کو لے کے, اگر آپ اس فیڈ کو کسی کو آپ باٹل میں رکھے, کوئی آپ کا فیڈ کرا دے, بیبی کو کوئی شاور کرا دے, یا کوئی ڈائپر چینج کر لیں, تو اس کو تھوڑا سا 2-3 گھنٹے کی اگر دن میں بھی سلیپ مل جائے گی نا, تو وہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہے. تو ہیلپ اس سارٹ میں میرے حساب سے تو سب سے امپورٹنٹ ہے.
آپ بتائیے ڈاکٹر سائرہ یہ پریکٹیکل میرا ہے. practical انہوں نے بولا ہے, so I'll say something a little more therapeutic, that I think if the mother is there, please understand that you haven't given the daughter away forever, and if you can help, sometimes if the others are not helping, you can take her back in and again help her in various ways, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ you can be there for her, and if اگر ماں باپ کی طرف سے کچھ ہیں ایشوز ہیں, they cannot be there, then the mother in law کے لیے یہ میسج ہے کہ then please, especially because they have daughters, why do they treat daughters and daughter-in-laws differently? وہ کسی اور کی بیٹی ہیں, so آپ سمجھیں کہ وہ اپنی بھی بیٹی ہے, آپ نہ بھی سمجھیں تو آپ ایک انسان سمجھیں, ایک انسانیت کے طور پہ. بالکل you should be there and do these things کہ آپ ان کو تھوڑی سی ہیلپ دے دیں, تھوڑا سا ٹائم دے دیں سونے کے لیے. بالکل. ڈاکٹر سائرہ, آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آفٹر یو سیک تھراپی؟ Can it be resolved within a few months, یا پھر وہ سالوں پہ بھی بات جا سکتی ہے؟ If a person is open, receptive to the communication جو ہوتی ہے in a therapy room, کئی لوگ بہت openly آتے ہیں, educated ہوتے ہیں, YouTube ہر جگہ سے چیزیں دیکھی ہوتی ہیں, awareness ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو it can take مطلب 3 مہینے میں بھی فرق نظر آ جاتا ہے. رائٹ. جس کی اویئرنیس نہیں ہوتی, you have to create a little bit of awareness, اس میں بھی between 3 and 6 months میں نظر آتا ہے. But the openness and the receptiveness I feel in therapy, I've seen, is very very important. کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا surface level جو ہے نا, اس کی یہ باتھ روم سے نہیں نکل رہی, بہت دیر لگا رہی ہے باتھ روم میں, یہ ٹھیک کر دیں. کیسے ٹھیک کر دیں, کیسے ٹھیک کر دیں؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے آئیں باہر, بہت شکریہ. ٹھیک ہو جائے گی. جی بالکل, بڑی زبردست یہ ڈسکشن رہی اور جاننے کا بہت کچھ ہمیں موقع بھی ملا. ڈاکٹر سلویٰ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سائرہ احمد آپ بھی آئیں, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کو یہ سیگمنٹ کیسا لگا؟ ہم نے اس سیشن میں کوشش کی کہ خواتین, مرد اور پورا فیملی اگر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے تو اپنے جو ان کا کردار ہے وہ سیکھیں کہ کیسے کرنا ہے, کیونکہ ایک انسانی جان آ رہی ہے دنیا میں, اس کی پرورش بھی کرنی ہے, اس کو بھی مینٹل ٹراما سے بچانا ہے, سائیکالوجی کا اس کی خیال رکھنا ہے, ایک ماں کی سائیکالوجی کا بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم تو بار بار جب اس طرح کے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ اللہ کا مظہر ہے انسان, اور ایک خاتون, ایک ماں تو سب سے زیادہ وہ کردار ادا کر رہی ہے. گاڈ بھی کریٹر ہے اور وہ خاتون پھر اس کا کام کر رہی ہیں, تو ان کی رسپیکٹ بھی کریں اور ان کے ساتھ ہیلپ بھی کریں. اور ابھی جو میں نے کچھ 1-2 انٹرویوز دیے اس میں یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کی تو بڑا جی سینسیشنلائز کر کے وہ ہیڈنگز بنائی ہوئی ہیں کہ سرود گیلانی جو ہیں وہ خودکشی کرنا چاہ رہی ہیں یا 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی, تو اس کی پوری تفصیلات ضرور جانیں کہ وہ بلوز مجھے کیوں ہو رہے تھے اور کس وقت ہو رہے تھے. تو کمپلیٹ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے.